اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کا میزبان حافظ محمد عمیر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ختم نبوت کو لے کر ایک اسپیشل پروگرام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت جو ہے ہر دور پر اس میں ڈاکہ ڈالا گیا، اور مختلف غازیوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ اسی سلسلے میں ہم سوال و جواب کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حضرت علامہ مفتی صادق فرید سیدی صاحب۔ ہم انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے ختم نبوت کے حوالے سے سوال و جواب کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرا چینل کے احباب کا، اور انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں جنہوں نے وقت کی حساسیت کا احساس کرتے ہوئے اس موضوع کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے۔ ختم نبوت ہمارے عقیدے کا سب سے بنیادی پہلو ہے، بے شک۔ اور یہ دیکھیں قرآن مجید میں جہاں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اور دیکھیں اس آیت کا اگر آپ شان نزول دیکھیں، جہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں اور عام مومنوں کی سب کی ماں ہیں۔ بے شک۔ اور حضرت زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب ان کی آپس میں انبن ہوئی حضرت زید بن حارثہ کی اور حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں نہ بنی، تو انہوں نے خلا لے لیا۔ خلا کے طور پر انہوں نے کچھ باغ وغیرہ تھا وہ واپس لیا، اور یوں ان میں علیحدگی ہوئی۔ ان کی علیحدگی کے بعد پھر سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو چھت اور عزت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود نکاح فرما لیا۔ اب جب خود نکاح کیا تو کفار اور مشرکین، چونکہ وہ تو بہانہ ڈھونڈتے تھے کوئی نہ کوئی عیب نکالنے کا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، گویا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا، جن کو آپ اپنا بیٹا کہتے تھے، ان کے بیٹے نے خلا کے طور پر اپنی بیوی کو آزاد کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا، گویا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے اس جو وہ اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عیب بیان کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، باپ تو وہ ہے ہی نہیں۔ اب منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا تو نہیں بنتا۔ اور یہاں میں ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جو لے پالک بچے پالے جاتے ہیں، ان کی ولدیت میں ان کے اپنے ابا جس کے نطفے سے ان کی پیدائش ہے، اس کا نام لکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اسی کی وراثت کے ہی وہ مستحق ہوتے ہیں۔ بے شک۔ تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ تو ہیں نہیں۔ جب کفار نے یہ بات سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو وہ اس سے اور خوش ہوئے کہ دیکھو ان کی اولاد نہیں ہے، تو ان سے گھبراؤ نہیں، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے ان کا مشن بھی چلا جائے گا۔ مشن تو اولاد لے کر چلتی ہے، جب اولاد ہی نہیں ہوگی تو مشن کیا رہے گا؟ لہٰذا ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ ان کے جانے کے بعد ان کا نام اور ان کے تذکرے، ان کا دیا ہوا مشن سب کچھ مٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ باپ تو نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ہیں کہ اولاد کا مشن تو ایک حویلی تک اور ایک محلے تک ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے امتیوں کا مشن جو ہے وہ دنیا تک پہنچے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جب یہ جواب دیا
تو انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے رسول اور بھی تو بڑے آئے ہیں، پہلے آئے اللہ کے رسول اور وہ چلے گئے، جب تک وہ تھے ان کی شریعتیں، ان کا نظام، ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، جب وہ چلے گئے اب ان کا بعد میں اگلے رسول آئے تو پچھلوں کے تذکرے جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے گئے، ان کے نام بھی کتابوں میں نہیں ملتے، لہٰذا یہ بھی جب چلے جائیں گے تو ان کا نام اور ان کے تذکرے بھی ختم ہو جائیں گے، جب اگلا نبی آئے گا تو اس کے تذکرے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، قیامت تک کے لیے میں نے انہی کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہی نہیں۔ اب اس آیت کا جس طرح میں نے اس کا سیاق و سباق عرض کیا ہے، اس کو اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ ختم نبوت سے ہماری مراد یہ ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ قرآن اس چیز کے شاہد۔ قرآن، اور دوسری جگہ پر میں ایک آیت سے آپ کو عرض کرتا ہوں، اس معنی سے جو کچھ ہم مراد لے رہے ہیں وہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر کہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے اور جو آپ پر، ان کو ماننے والا مومن ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا وما انزل من بعدک، جو کچھ آپ کے بعد نازل ہونے والا ہے اس کا ماننا بھی ضروری ہے، نہیں بلکہ فرمایا وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا اس کو مانے وہ مومن ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، پھر آخرت پر ایمان رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور آخرت بالکل قریب ہیں، یعنی میرے اور آخرت کے درمیان کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے جو کچھ ہم مراد لیتے ہیں وہ ہم کیا مراد لیتے ہیں، بلکہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ اس چیز پر شاہد ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا، قیامت تک کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی مفتی صاحب۔ مفتی صاحب ہمارا ایک اور کویسچن کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں یا زمانے کے لحاظ سے؟ بالکل بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ تو علمی بحث ہے، بہت بڑی اس پر علمی بحث ہے۔ اس پر وہ جنہوں نے کوئی چور راستے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک راستہ یہ ڈھونڈا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے آخری رسول ہیں، صحیح، کہ امام الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی کا مرتبہ نہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص آپ کے بعد نبوت کا اعلان کرے تو وہ نبی ہو سکتا ہے لیکن مرتبے میں چھوٹا ہوگا، مرتبے میں چھوٹا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رہیں گے، یعنی مرتبے کے لحاظ سے تو بلند رہیں گے۔ تو یہ ایک چور دروازہ تھا جس سے نبوت کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی، لیکن دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم سے اس کو بھی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل فرما دیا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نبی بنتے تو مرتبے میں تو چھوٹے رہتے ہی، لیکن زمانے کے لحاظ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے۔ اگر ہم کہیں کہ مرتبے کے لحاظ سے بعد میں آ سکتا ہے تو مرتبے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن اور زمانہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ نبی ہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کو دیکھا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے آخری رسول نہیں دیکھا جانا بلکہ زمانے کے لحاظ سے، کہ اگر زمانے کے لحاظ سے کوئی اور نبی آ سکتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، لیکن جب وہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، کہ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نبی آخر الزمان، ساتھ لفظ بولا جاتا ہے نا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی زمانے کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نہ آپ کے بعد کوئی مرتبے کے لحاظ سے کوئی نبی آ سکتا ہے، یعنی مرتبے میں آپ سے بلند، اور نہ ہی آپ کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب ہمارا ایک اور آپ سے بڑا اہم کویسچن کہ
کہ نعوذ باللہ مختلف ادوار میں نبوت پہ اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کی بے شمار لوگوں نے کوشش کی، اور بعض نے اس کو اس طرح کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، اور بعض نے اس کو اس طرح کہا کہ میں فرعونی نبی ہوں. تو لہٰذا آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ آیا اس طرح یہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں نبوت پر؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ ایک جو میں ہے نا، میں شیطانیت جو اندر بندے کی بڑھتی ہے، وہ کئی طرح سے اپنی شہرت چاہتا ہے، اور خود نمائی جس کو کہا جاتا ہے، جا پرستی، خود نمائی، وہ اس کے اندر ابھرتی ہے. صحیح. اب اس کے آبا و اجداد کی کوئی اتنی حیثیت بڑی نہیں ہوتی، یا مالی طور پر وہ اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ خود کو اپنی شہرت کروا سکے، تو وہ کئی ایسے راستے اپنانے کی لالچ رکھتا ہے، اور ان راستوں سے وہ اپنے آپ کو چمکانا چاہتا ہے. بالکل ایسے. تو کئی لوگوں نے جنہوں نے دنیا میں یوں اپنی شہرت بنانا چاہی، تو انہوں نے نبوت تک کے بھی اپنے دعوے کیے. ابھی جس طرح یہ چند دن پہلے جس کو غازی خالد، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت فرمائے، آمین، انہوں نے، وہ نسیم طاہر تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں ذلی نبی ہوں، امتی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں. ذلی نبی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ذل کہتے ہیں سائے کو. صحیح. اسی طرح فروع جو ہے، فرع کہتے ہیں کسی درخت کی شاخ جس طرح ہو، مطلب کہ اس کی جڑ جو ہوئی وہ اصل ہوئی، اور شاخ جو ہے وہ اس کی فرع ہوئی. صحیح. اسی طرح ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر جب پردہ فرما گئے تو ان کی روح جو ہے وہ ہمارے بدن کے اندر آ گئی ہے. اب ہم جو کچھ کہیں تم یوں مانو کہ جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہم امتی نبی بن کر یوں آئے، یوں فروعی بن کے آئے ہیں، ذلی بن کے آئے ہیں، ان کا سایہ بن کے آئے ہیں، اس اصل کی ایک شاخ بن کے آئے ہیں. لہٰذا جو کچھ ہم کہیں اسی کو یوں مانو جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو. جس طرح ان کے ماننے والوں کو صحابی کہا جاتا ہے، ہمارے ماننے والوں کو بھی اسی طرح سے صحابی کہا جائے. جس طرح یہ مرزا غلام محمد قادیانی کے الفاظ تھے، تو وہ یہی کہنا کہ ان کی روح جو ہے وہ ہمارے بدن میں سرایت کر چکی ہے. اب جو کچھ ہم بول رہے ہیں گویا کہ وہی بولا جا رہا ہے. یہ ذلی اور فروعی اس کا کوئی تصور نہیں ہے. صحیح. ایسا نہیں ہوتا کہ نبی جو ہے وہ بدن کسی اور کا ہے اور روح اس کے اندر کوئی اور ہو. پھر اس نے کہا، یہ طاہر نسیم جس کو غازی خالد حسن انہوں نے قتل کیا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں مسیح بن کر آیا ہوں، اور مرزا غلام احمد جو ہے وہ مہدی بن کر آیا ہے. یعنی ایک دوسرے کے، جس طرح کہتے ہیں من ترا حاجی بگو یا تو مرا حاجی بگو، میں تجھے حاجی کہوں تو مجھے حاجی کہے، دونوں کے پردے جو ہیں وہ ڈھکے رہیں، دونوں کے پردے رہ جائیں. تو یہ وہی الفاظ دہرا کے اس نے وہ بات کہی کہ میں ذلی ہوں اور فروعی ہوں، اور مطلب یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو وہ ہمارے اندر سرایت کر چکی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہوتا کہ روح کسی اور کی اور بدن کسی اور کا ہو اور ان دونوں کا مجموعہ وہ ایک نبوت بن جائے، ایسا ہرگز نہیں. اور ان الفاظ کے استعمال کرنے والے کذاب اور جھوٹے ہیں. بے شک بالکل ایسے ہی ہے. اچھا مفتی صاحب، ہمیں ایک اور بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، تو آیا کیا ان سے دلائل مانگنے چاہیے یا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، اس پر دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے. واضح الفاظ میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ سے، بلکہ آپ کے دور میں جب یہ معاملات چلے تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی نبوت کے دعوے دار سے اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو جب معلوم ہے کہ نبی آ ہی نہیں سکتا، بے شک قرآن اس چیز کا شاہد ہے. اب اس کا مطلب کہ یہ اس سے جو دلیل مانگ رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر شک کر رہا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا نبوت کے اعتبار سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک محل بنایا، نبوت کا ایک محل بنایا جس میں سے ایک اینٹ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خالی چھوڑ دی.
نبوت کا محل بن گیا. آنے والوں نے جب دیکھا کہ اتنا خوبصورت اور بہترین محل ہے لیکن ایک اینٹ اس کے اندر نہیں لگی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے محل کی جگہ پر جو جگہ خالی چھوڑی ہوئی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج کر نبوت کے محل کو مکمل فرما دیا ہے. اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو اس کا مطلب جب وہ کسی سے دلیل مانگ رہا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کر رہا ہے. بے شک کہ وہ اپنے ذہن کی تقویت کسی اور دلیل سے چاہتا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلنے والا مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی استغفر اللہ غلط نہیں ہو سکتی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو پھر دلیل مانگنے کی بھی اس سے ہمیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کو اس سے دلیل مانگنے سے پہلے ہی ایسے شخص کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے ذہن کو کسی طرح سے نہ ورگلائے. بے شک، یہ تو آپ نے مفتی صاحب بہت اچھی بات بتائی اور ہمارے ناظرین کے جو ہے وہ نالج میں بڑا اضافہ ہوا ہوگا. اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم کویشچن کہ ختم نبوت کا جو کوئی منکر ہے، وہ کوئی بھی بندہ ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاکستانی قانون کب اور کہاں اس کو جو ہے نا پیش کیا گیا کہ جس میں جو لوگ ختم نبوت کے منکر ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے؟ تو ہمارا قانون اس کے بارے میں کب اور کہاں پیش کیا گیا اور ہمارا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ذرا ہمارے آڈینس دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل سے، پاکستان کی اس خداداد مملکت کے وجود میں آنے سے پہلے صحیح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ بات پوچھی گئی کہ ہم اس ملک میں کون سا قانون نافذ کریں گے، صحیح کیا چیز آپ اس میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس میں نافذ العمل آپ کے پاس لا کیا ہوگا، کون سا آئین ہوگا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ ہمارے پاس آئین کے طور پر 1400 سال سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے. بے شک، جب قرآن موجود ہے تو اس کا مطلب ہمیں کسی اور آرڈیننس، کسی آئین وغیرہ کی ضرورت نہیں. بے شک، تو وہی قرآن مجید اس چیز کو اٹل فیصلے کے طور پر دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں. بے شک، ٹھیک ہے. جب پاکستان کا نام کامل طور پر پورے الفاظ میں آپ لکھنا چاہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، بے شک، تو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھنے میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے الفاظ آ جاتے ہیں. بے شک، پھر جب 1974 سے پہلے یہ قانون جو بنا تھا نا، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، بے شک، یہ 7 ستمبر 1974 کو بنا، 1974 کو. اور یہ 7 ستمبر 1974 کو جب اسمبلی کے فورم سے اس کا اعلان ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر 1.5-2 سال کی پوری تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ پاکستان کے ہر شہر میں مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف مقدمے دائر کیے گئے. صحیح، بہاولپور کی عدالت ہو، سیالکوٹ کی عدالت ہو اور فیصل آباد، یہاں 2 مہینے 3 مہینوں کے وقفے پر انہیں کافر قرار دیا گیا. بے شک، ان کو پھر جب یہ سارے کے سارے فیصلے آ گئے اور پھر ایک ختم نبوت کی بہت بڑی تحریک چلی جس میں بڑے لوگوں نے اپنی جانیں تک دی، بے شک، اور اس میں سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ امام اشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے جو ہمارے قدآور شخصیتیں تھیں وہ ختم نبوت کی تحریک کا حصہ بنی. اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت ہوا کرتے تھے جنہوں نے ان کو اقلیت قرار دیا. تو پاکستانی فورم سے جب یہ اعلان ہوا 7 ستمبر 1974 کو ان کے اقلیت یعنی بلکہ ان کے کافر ہونے کے طور پر اس کا اعلان کر دیا گیا. اس کے بعد انہیں مسجدیں بنانے، یعنی جس طرح ہماری مسجدیں جن کے مینار بنائے جاتے ہیں، جن کی جو مخصوص شیپ ہے، اس شیپ میں انہیں مسجدیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی انہیں اپنے کسی قانون اور اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے کی یہاں پر اجازت ہے صحیح، صحیح، اس قانون کے تحت. لہٰذا یہ 7 ستمبر 1974 کو قانون جو ہے یہ اسمبلی کے فورم سے پاکستان میں یہ قانون جاری کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافر ہی ڈکلیئر ہوں گے. بے شک، بالکل. اچھا مفتی صاحب، اس میں اس بات سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی اگر جو کوئی بھی انہیں مسلمان مانے وہ تو پھر دائرہ اسلام سے خود بھی خارج ہو جائے گا. جو مسلمان مانتا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا،
انہیں مسلمان مانتے ہوئے یعنی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی، تو اس کا مطلب وہ تو ختم وخاتم النبیین کا منکر ہے. یعنی قرآن کا بھی ممکن ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل حدیثیں وما انزل والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس چیز کا بھی منکر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی منکر ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو عمر ہوتے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایک مال کے طور پر جس کی ایک اینٹ کم ہو اس کو لگا کے مجھے بیچ کے مکمل کر دیا ہے، اس کا مطلب کہ یہ ساری اس طرح سے حدیثوں کا بھی انکار ہوتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات جہاں اپنے خصائص بیان فرمائے، اپنے خصائص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو نبی ہوتے تھے ان کے لیے عبادت کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، لوگ وہیں پہ جا کے عبادت کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اس پوری سرزمین کو مسجد بنا دیا ہے. تم جہاں کہیں نماز پڑھو یا جہاں کہیں سے تم تیمم کرو، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو تمہارے لیے طاہر بنا دیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک میرا خاصہ ہے، یعنی میرے آنے پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام دیا. اور دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میلوں کی مسافت سے میرے دشمن پر میرا رعب بٹھا دیا ہے. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی کے بعد کوئی نبی آتا رہا ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو یہ درجنوں احادیث جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے موضوع پر، یہ کئی کتابیں جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو انہیں مسلمان مانے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اس نے شک کیا، تو اس شک کی بنا پر وہ بھی کفر میں ہی ڈکلیئر ہوگا. لہذا اس معاملے میں کسی شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. بعض ہمارے لوگ جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں جانے کے لیے وہ کئی طرح کے اپنے یعنی روپ بدلتے ہیں، کئی طرح کے اپنے آئی ڈی کارڈ جو ہیں وہ چینج کرواتے ہیں، خود کو قادیانی لکھوانا تاکہ ہمارے لیے باہر جانا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو ان پر بھی یہ کفر کے فتوے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کہ دنیا داری کے معاملے میں یا رشتوں کے معاملے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہو جائیں یا وہ اپنے دین کے باغی ٹھہریں. ان چیزوں سے کم از کم غیرت ایمانی ہونا تو ضروری ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے جی. یہ تو سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے، اللہ کے حضور بھی تو پیش ہو کے اس کو جواب دینا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کی گفتگو آپ کے ساتھ کرنے کا بڑا مزہ آ رہا ہے اور ماشاءاللہ آپ اپنی پرسیر گفتگو سے ہمارے ناظرین بھی بالکل اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے. مفتی صاحب، آج کا آخری سوال کہ ختم نبوت پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار میں غازیوں نے پہرے دیے، غازی علم دین شہید، غازی عامر چیمہ، غازی ممتاز حسین قادری صاحب، اس کے علاوہ غازی خالد صاحب جو کہ جنہوں نے ابھی اس ملعون کو ابھی قتل کیا ہے. تو آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آیا کس طرح جو ہے ان غازیوں کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے تھا ہمارے ملک کے قانون کو، اور کس طرح ٹریٹ کیا گیا؟ تو آیا اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام کے لیے اسلامی ہے؟ کیا اس میں اسلام کا نفاذ بھی ہونا چاہیے؟ اور جو اس طرح کافروں کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا تو کافر ہی ہوا نا. میں آپ سے 2-3 کویشچن اس سوال کے پوچھ رہا ہوں. تو آیا جو ہے ایک کافر کو قتل کرنے کی سزائے موت ہونی چاہیے غازیوں کے لیے؟ دیکھیے، آئین اور قانون جو ہے یہ باعزت ہوتا ہے اور ماں کی طرح محافظ بھی ہوتا ہے. ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ اپنی دھرتی کی حفاظت کرے، دھرتی کے جو باشندے ہیں ان کی حفاظت کرے. اور قانون کہتے ہی اس کو ہیں جو چھوٹے بڑے پہ برابر سادے کا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں جو ماں کی طرح محافظ ہے، جو قانون ماں کی طرح محافظ ہے، وہ ہمیں جان کا تحفظ بعد میں مطلوب ہے، پہلے ہمیں ایمان کا تحفظ مطلوب ہے. جب پاکستان بنا تھا، پاکستان بننے کی بنیاد نہ تو جانیں تھیں اور نہ ہی دھرتی لینا مقصود تھا، نہ ہمیں کوئی رقبے لینے مقصود تھے. رقبے لینے مقصود ہوتے تو جو مہاجرین وہاں سے ہجرت کر کے آئے ان کی جائیدادیں شاید وہاں اس سے بھی زیادہ ہوں. لوگوں نے اسلام کے لیے اپنے وطن چھوڑے، جس طرح مکہ چھوڑ کر گئے تھے مدینے کی طرف اسلام کے لیے، اسی طرح
وہ علاقے ہندوستان کے چھوڑ کر اسلام کے لیے آئے، اور اس وقت جو سب سے بڑا نعرہ لگایا جا رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لگایا جا رہا تھا۔ تو یہ ایک کاز ہے، یہ ایک ایسی جڑ ہے، ایسی روٹ ہے کہ جس پر سارے مسلمانوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جس پر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اس کا مطلب اگر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا گیا، پھر پاکستان بننے کے بعد لا الہ الا اللہ کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہم اس کے ساتھ دغا کر رہے ہیں۔ تو اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سائڈ پر نہیں لگانا، اسی کی بنیاد پر ملک لیا تھا اور اسی کی بنیاد پر ہی پاکستان چلنے والا ہے، تو اس کے لیے قانون کے لیے ضروری ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضے پورے کرے۔ اگر وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا تو وہ اپنے پاکستان سے تصادم کر رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پہلا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے ہمارے لیے یہ قانون لاگو ہے، ہمیں معلوم ہے، قرآن نے، حدیث نے یہ مفہوم دے دیا ہے، اب اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی حدود کو توڑ کر اس کے اندر داخل ہونا چاہے، اس کی باؤنڈری کراس کر کے آنا چاہے، تو اس کا مطلب زیادتی وہ کر رہا ہے، وہی زیادتی کر رہا ہے۔ تو زیادتی کرنے والے سے بچانا یہ قانون جو محافظ ہے اس کا کام ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، بالکل ایسے کہ وہ سرحد پہ کھڑا ہو، اپنے باشندوں کی حفاظت کرے۔ قانون کو چاہیے کہ وہ دروازہ بند کرے جس دروازے سے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے آ رہے ہیں، نہ کہ یہ ان لوگوں کی زبان بندی کرے جو ختم نبوت کو روکنے والے، ختم نبوت کے منکرین کو روکنے والے ہوں۔ قانون اگر محافظ بن کے رہے تو لوگ اس کی پیشانی چومتے ہیں، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور اگر قانون وہ شریعت کو چھوڑ کر پھر آئے تو پھر کسی طرح کوئی آدمی اس کو قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہ جو شخص طاہر نسیم خان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں ذیلی نبی ہوں اور امتی نبی کی حیثیت سے آیا ہوں، مجھ پر وحی بھی اترتی ہے اور پہلی وحی مجھ پر یہ اتری کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ انگلش کے الفاظ میں، اور یہ وحی مجھ پر انگلش میں آئی ہے، اس نے یہ الفاظ کہے یعنی نبوت کے دعویٰ کرنے کے بعد۔ اب وہ یہ جو اعلان کر رہا ہے کہ میں ذیلی نبی ہوں، فروعی نبی ہوں، فلاں فلاں، وہ قانون کو سب سے پہلے اسے روکنا چاہیے۔ 2.5 سال ہو گئے اس شخص کے اس نعرے کے بعد، پھر وہ یو کے چلا گیا، شکاگو سے اس نے BA کیا اور وہاں کے قریب ہی کسی جگہ پر وہ رہ رہا تھا۔ اب وہ قانون کو چاہیے تھا کہ 2.5 سال ہو گئے، کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کریں، کسی سمت جو ہے اس اونٹ کو بٹھائے تاکہ جو دل زخمی ہیں کم از کم انہیں کوئی تسلی ہو۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر اس کی طرف سے کوئی کیس لڑا جا رہا ہے، فرض کریں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ کہا ہے، یہ دعویٰ نہیں کیا، اور وہ اپنی زبان سے خود کہہ رہا ہے، جب وہ اس چیز پر خود قائل ہے اس چیز کا، تو 2.5 سالوں میں کم از کم کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ جب 2.5 سالوں میں قانون نے کوئی تحفظ نہیں دیا، عدالت نے کوئی تحفظ نہیں دیا، تو لامحالہ پھر اس طرح کے غازی تو اپنے پھر عشق کی تلوار سے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو قانون، ہمارے قانون کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے جو اس کی عزت ہے، وہ باعزت رہنے کے لیے، اپنے عزت کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو بھی کم از کم اس کے عقیدے کا تحفظ دے، ان کی غیرت کا تحفظ دے، ان کے نظریات کا تحفظ دے۔ ہمارا کوئی آخر آئیڈیالوجی، کوئی نہ کوئی نظریہ ہے نا، وہ نظریہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، ہمارے آئین میں یہ چیز شامل ہے۔ بالکل۔ پھر اس پر کوئی بندہ اگر ڈاکہ ڈال رہا ہے اور سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، پھر اگر اس پر بھی عدالت کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو پھر عدالت محافظ نہ ہوئی، قانون محافظ نہ ہوا، پھر اس کے خلاف کوئی نہ کوئی اس طرح کا غازی جو ہے وہ ضرور میدان میں آتا ہے۔ تو اس پر میرا جواب جو ہے وہ یہی ہے کہ قانون کو کامل طور پر محافظ ہونا چاہیے، اگر وہ محافظ نہیں تو پھر کوئی نہ کوئی غازی اس طرح سے ضرور اٹھیں گے۔
یعنی آپ کی بات سے میں مراد یہ لوں کہ جہاں قاضی فیصلے نہیں کرتے وہاں قاضی فیصلے کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہوتا ہے. اسی طرح. مفتی صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا کہ آپ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کا بھی ہمارا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. مزید اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے میرا چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد عمیر کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.